دیکھیں ہندوستان ہو یا افغانستان، نماز کسی میٹنگ، کسی کال، کسی بھی وجہ سے قضا کر دینا سخت حرام ناجائز گناہ ہے۔ ہمارا کام نماز ہے، مسلمان کا کام نماز ہے، سمجھے بات؟ نماز سے پہلے، نماز کے بعد جو مرضی دنیاوی کام کر لیں، مگر جب نماز کا ٹائم ہے نا، اب دنیاوی کام بند۔ یہ بہانے مطلب بالکل شریعت کو قبول ہی نہیں ہے۔ بھی کال پہ تھا تو ہندوستان ہے تو میٹنگ ہے، بھی ہندوستان ہے تو ہندوستان کو چھوڑ دو۔ اگر اتنی ہی آپ کو پرابلم ہے، جاب کا مسئلہ ہے نا، چھوڑ دو جاب کو، کوئی اور جاب کر لو۔ لاکھوں کماتی ہو، ہزاروں پہ آ جاؤ، سینکڑوں پہ آ جاؤ، چھوٹے گھر میں آ جاؤ، مگر نماز نہ چھوڑو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، 5 نمازوں میں فجر کے علاوہ ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں، نماز کے فرض وقت کے اندر آپ نے تکبیرہ تحریمہ کہہ لی ہے اور نماز کے ابھی وہ فرض 2 3 4 آپ جتنے بھی تھے وہ پڑھ رہے تھے اور اس کے دوران ہی ٹائم ختم ہو گیا، آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، آپ اس کو مکمل کر دیں۔ یہ نماز ادا ہے، قضا نہیں ہے، یہ ادا ہو گئی آپ کی، سمجھ رہے بات؟ مگر اگر فجر کے 2 فرض پڑھ رہے تھے، 2 کی میں نے ویسے ضمن مثال دے دی تھی، 2 فرض فجر کے ہی ہوتے ہیں، تو فجر کے اگر 2 پڑھ رہے تھے اور فجر کی نماز کے دوران اگر آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سن رائز ہو جاتا ہے، سورج طلوع کر جاتا ہے، تو وہ جو ہے آپ کے مطلب فرض اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے نماز، ٹائم ختم، نماز ختم، اب کی نماز نہیں ہوئی۔ تو فجر میں ضروری ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے سلام پھیرے، باقی نمازوں میں بھی ضروری ہے کہ وقت کے اندر پڑھے، مگر اگر تاخیر ہو ہی گئی ہے تو اب مزید تاخیر نہ کرے، اس کو پڑھ لے، ادا کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ باقی سستی، جان بوجھ یا کوئی ایسی خامخواہ کی مجبوری تھی تو ذرا گناہ گار ہیں، اور اگر کوئی یاد ہی نہیں رہا، آنکھ لگ گئی یا کوئی ایسی وجہ تھی تو پھر گناہ نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ اب قبول فرمانا نہ فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہمارا یہی مطلب دعا ہے، حسن ظن ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ تبھی ذرا اخلاص ہوگا اور ساری اس کی شرائط و واجبات کا لحاظ رکھا ہوگا۔